بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سحر رمضان کے ساتھ میں آپ کا میزبان عبدالجلیل خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رمضان کا یہ 14واں روزہ ہے جس کی سحری ہو رہی ہے، اور اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اسٹوڈیوز میں حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں مسعود احمد علوی صاحب، اور مسعود احمد علوی صاحب جو ہیں فیکلٹی ممبر ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، اور ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، پچھلی بار جو ہم نے ٹاپکس ڈسکس کیے، یعنی زکوٰۃ پہ بھی ہم نے بات کی، ہم نے ذخیرہ اندوزوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس ماہ رمضان میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، پھر وہ ثواب کا ریشو کہ ہر ایک نیکی پر آپ کو اتنا اجر ملتا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تناسب گناہوں میں بھی کہیں ہو، اس طرح کی بات بھی ہم نے کی، ذکر اذکار کی بات بھی ہوئی۔ پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جبریل امین جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ممبر شریف کی طرف جا رہے تھے، اور ہر قدم پر ہر بار وہ آمین آمین کہتے جا رہے تھے، تو جبریل امین جو فرما رہے تھے اس پہ آمین کہہ رہے، اس پہ بھی آپ نے خلاصہ بیان کیا کہ اس میں سے ایک جو خاص رمضان کے لیے تھا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس پہ رمضان آئے اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کا یہ جو بابرکت مہینہ ہے، اس میں عام عبادات سے ہٹ کر اگر انسان سے کوئی اس میں بھی کوتاہی رہ جاتی ہے، اور کفارے کی طرف تھوڑا سا اب ہم آ جاتے ہیں کہ کسی عذر کی بنا پہ اگر روزہ اس سے مس ہو جائے، عبادات مس ہو جائیں، اس کا کفارہ کوئی ہے یا ہو سکتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک آدمی جس سے روزہ رہ گیا ہے تو وہ دو تین وجہ سے ہوگا۔ ایک ہوگا کہ روزہ رکھ نہ پانا، ایک ہے نہ رکھنا، اور ایک ہے رکھ کے توڑ دینا۔ یہ تین الگ الگ چیزیں۔ سب سے پہلی چیز کی طرف آتے ہیں، روزہ رکھ نہ پانا۔ یہ وہ چیز ہے جو لوگ بیمار ہیں، روزہ رکھنے پہ بالکل قادر ہی نہیں ہے، اور امید بھی نہیں ہے بظاہر کہ یہ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اگر ٹھیک ہونے کی امید ہے اس بندے کی تو پھر تو اس پہ قضا ہے، کفارے کی طرف تو یہ جائے گا ہی نہیں نا معاملہ، صرف قضا سے ہی روزہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا اگر روزہ رمضان میں نہیں رکھ پائے۔ تو یہ پہلا تھا عذر والا۔ دوسرا ہے اس میں روزہ نہ رکھنا، یہ بھی انتہائی یا آپ کہہ لیں کہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ پایا ہے اور بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قدرت اور استطاعت کے باوجود جس نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، اب غیر رمضان میں چاہے ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے، جو خلا اس نے یہاں پہ چھوڑ دیا ہے پوری زندگی روزے رکھنے سے پر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی سزا بھی صرف یہی ہے کہ وہ اس کے بعد کفارہ دے گا، یعنی قضا رکھے گا، اس ایک روزے کی قضا ہے، ابھی اس پہ کفارہ نہیں۔ کفارہ کس پہ ہے؟ وہ تیسری قسم پہ۔ تیسری قسم یہ ہے کہ ایک آدمی نے روزہ رکھا اور رکھ کے روزے کو توڑ دیا کسی بھی وجہ سے، یہ سب سے خطرناک کام ہے، اور اس کا جو کفارہ ہے ایک تو قضا الگ سے ہے۔ کسی مجبوری کے تحت بھی تو ہو سکتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ الگ چیز دم ہے، سے کچھ اس طرح سے ہو گیا، اور اس کو وہ الگ چیز ہے۔ وہ روزہ کھول دینا ہے کسی مجبوری کی بنا پہ کہ اب وہ آدمی مرنے پہ آیا ہوا ہے، یا اس کی بیماری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ زیادہ گرتی ہی جائے گی اگر میں بھوکا رہا تو۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ایکس وائی زیڈ، لیکن ایک آدمی نے جان بوجھ کے توڑ دیا ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے نا۔ اس کے لیے یہ بندہ انٹینشنلی، اب یہ بندہ ایک تو اس کا قضا کرے گا، دوسرے نمبر پہ جو اس کا کفارہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو احادیث میں آیا کہ وہ ایک غلام کو یا بندی کو آزاد کرے گا۔ اب چونکہ ہمارے زمانے میں تو یہ چیزیں ہیں نہیں، تو اب ہم دوسرے عمل کی طرف آئیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ آدمی 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا۔ نہیں، یہ آدمی 60 دن تک اس طرح روزے رکھے گا کہ ایک روزہ بھی مسکینوں کو کھانا نہیں کھلائے گا۔ ایک روزے کے بدلے 60 روزے 60 روزے رکھے گا، اور اس طرح رکھے گا کہ پے در پے روزے ہیں۔ ان پے در پے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس بیچ میں ناغہ نہیں، چلتے چلتے آدھے پہ پہنچا، کسی وجہ سے اس کو روزہ چھوڑنا پڑ گیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جہاں اس نے چھوڑا تھا وہاں سے آگے یہ نیا روزہ رکھے گا، نہیں، بلکہ یہ دوبارہ آ کے پہلے روزے سے شروع کرے گا، اور 60 روزوں ایسے رکھے گا کہ ان میں گیپ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اس بندے کی سزا ہے
کہ یہ آدمی اس نے ایک روزہ رمضان کا رکھا تھا اور رکھنے کے بعد اس روزے کو اس نے توڑ دیا. صحیح. اچھا اب ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ کمزور ہے یا کسی وجہ سے یہ 60 روزے وہ بندہ نہیں رکھ سکتا اور اس کا یہ واقعی عذر ہے, پھر اس کے بعد یہ 60 مسکینوں کی طرف جائے گا کہ یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اور پیٹ بھر کے ان کو کھانا کھلائے گا. صحیح. اچھا ایک ہوتا ہے روزہ, عموماً ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے, آنکھ کا روزہ, جی زبان کا روزہ. جی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے, وہ رمضان میں جو ہے کچھ پانی پی رہے تھے یا کچھ اسی طرح نا, تو دو نوجوان ان کو دیکھ کے کہے کہ ارے بڑے میاں رمضان ہے اور آپ پانی پی رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں میرا روزہ ہے, آنکھ کا ہے, زبان کا ہے, ٹھیک ہے, اور اس طرح کے میرے روزے ہیں, لیکن معدے کا اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں بیمار ہوں. تو وہ دونوں شرمندہ ہوئے. مطلب ایک سمبولکلی اس نے سمجھایا کہ روزہ صرف جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے, آپ غیبت نہ کریں, آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ اگر ایک بندے نے اپنا روزے کا اہتمام تو بہت زبردست کیا ہوا ہے, لیکن چغلی کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اچھا اس کے علاوہ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک ہے روزہ اور ایک ہے روزے کے آداب. یہ ساری چیزیں روزے کے آداب میں داخل ہیں. روزے کے آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلا ادب یہ ہے روزے کا کہ روزہ آپ کے اعضاء کا بھی ہے. سب سے پہلے آپ کی آنکھ کا روزہ ہے. آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آدمی نے آنکھ سے غلط دیکھنا نہیں ہے. اس آنکھ نے جہاں سے اللہ نے منع کیا ہے وہاں پہ اس کا استعمال نہیں کرنا, یہ اس کی آنکھ کا روزہ ہے. اور اسی طرح اس کے کان کا بھی روزہ ہے. کان کا روزہ کیا ہے کہ اس نے کان سے کوئی فحش گوئی سننی نہیں ہے. اس نے کان سے اللہ کی معصیت والے, نافرمانی والے, اللہ کو ناراض کرنے والے جو بول ہیں ان بول کو اپنے کان کے ذریعے سے اس نے نہیں سننا. کسی کی غیبت اور چغلی ہو رہی ہے وہاں پہ اپنے کانوں کو اس نے نہیں دھرنا, یا اس محفل سے اٹھ کے چلا جائے, یا اٹھ کے چلا جائے, یا اس کو وہ جو حدیث نہیں ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی, کہ تم میں سے جو برائی کو دیکھے اگر وہ اس کے پاس اتھارٹی ہے اور تو اس کو چاہیے کہ ہاتھ سے روکے, اور اگر اس کی نہیں ہے تو پھر اس کو چاہیے ہاتھ سے اب نہیں روک پا رہا تو پھر وہ چلے کوشش کرے کہ زبان سے روکے, اس کو سمجھائے بجھائے. اگر اس سے بھی نہیں ہے تو پھر وہ دل سے اس کو برا سمجھے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, لیکن دل سے صرف اس کو برا جاننا یہ ان تینوں درجوں میں سب سے چھوٹے والا درجہ ہے. زبان کا بھی روزہ ہے. زبان کا روزہ کیا ہے کہ آپ نے کسی کی غیبت اور چغلی نہیں کرنی. اس میں عوام اور خواص, جاننے والے اور انجان سب مبتلا ہیں, اور آج کل اس چیز کو کوئی چیز سمجھا بھی نہیں جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتیں تھیں, انہوں نے روزہ رکھا تھا اور وہ روزہ رکھ کے ان کی حالت بہت خراب ہو گئی, طبیعت خراب ہوئی, اور جب طبیعت خراب ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں لایا گیا کہ اب ان کے لیے کیا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے تو گوشت کھایا ہے. تو وہ سب حیران, خواتین بھی حیران کہ ہماری تو یہ روزے کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہ قے کریں. ان عورتوں کو حکم دیا گیا اور انہوں نے قے کی, اور اس کے اندر گوشت کے اثرات تھے. تو وہ بہت حیران ہوئی کہ یہ تو ہم نے کھایا نہیں ہے, پھر یہ کس طرح آ گیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے فلاں آدمی کی غیبت کی تھی, اور جو آدمی غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی یا مسلمان بہن کے گوشت کو کھاتا ہے. اور یہی ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو کہا کہ بھئی خلال کرو. اب وہ تو خلال تب کیا جاتا ہے جب بندے نے کھایا ہوتا ہے, پھر وہ اپنے دانتوں میں پھنسی ہوئی چیزوں کو صاف کرتا ہے. تو وہ حکم یہ تھا کہ بھئی تم کسی کی غیبت کر رہے, اور جو گوشت ہے گویا کہ وہ تمہارے دانتوں میں گویا کہ غیبت پھنسا ہوا ہے. کرنے سے ایسا ہے اپنے مسلمان بھائی یا بہن کا گوشت کھانا. جی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. اس وقت ہمارے پاس وقت ہوا ہے کوکنگ سیگمنٹ کا, جو احمد شیر ہمارے لیے لے کر آتے ہیں. تو چلیے چلتے ہیں احمد شیر کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ریسیپی کیا ہے. السلام علیکم ویورز, امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی. اور آپ آج یقیناً 14ویں سحری کرنے جا رہے ہیں. کے پی کے کچھ علاقوں میں آج 15ویں سحری ہے. اگر آج کی ریسیپی کی بات کریں
تو بہت مزے کی ہے اور بہت اچھی ہے. اسپیشلی جتنے بھی پچھلے ہمارے روزے گزرے ہیں ان میں دہی کا استعمال ہر ریسیپی کے ساتھ ضرور رکھا ہے کہ آپ دہی کا استعمال کریں. اور تقریباً میں نے تو ہمیشہ یہی کیا کہ اب کچھ عرصے سے لاسٹ ایئر اور اس سال کہ چائے کی جگہ میں لسی بنا کے, چاہے وہ میٹھی ہو یا تھوڑی سی نمکین مطلب یہ کہ اس میں میٹھا نہ ڈلا ہو, تو وہ والی لسی میں ضرور پیتا ہوں سحری میں. اور جتنا مطلب پی سکوں, چاہے 2 گلاس ہو چاہے 3, دونوں چیزیں جو کہ مجھے پانی کے لیے جو پانی چاہیے ہوتا ہے وہ بھی مل جاتا ہے, اور دہی کی جو خصوصیات ہیں وہ دونوں ایک ساتھ مل جاتی ہیں. لیکن آج کی جو ریسیپی ہے وہ لسی سے تعلق رکھنے والی نہیں ہے, لیکن دہی کا استعمال اس میں ضرور ہے. دہی ہمیں چاہیے ہوگا, اور وہ بھی اگر آپ نے گھر میں بنایا ہو تو کیا ہی بات ہے. اور فروٹ کاکٹیل کے ساتھ اس کو آپ بنائیں گے. فروٹ کاکٹیل کا ہمیشہ ایک کین ملتا ہے جس میں مختلف قسم کے فروٹ جو کہ موسمی ہو یا غیر موسمی وہ اس میں ضرور شامل ہوتے ہیں. بعض فروٹ تو ایسے بھی ہیں اگر اچھے فروٹ کاکٹیل آپ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو جو باہر والے فروٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس میں وافر مقدار میں ہوتے ہیں, چاہے وہ کیوی ہو, چاہے وہ رس بیری ہو, ڈفرینٹ قسم کے جو کہ عام طور پہ وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں, لیکن ایک آدھ دانہ اس میں ضرور ڈلا ہوتا ہے کہ آپ کا جو فلیور ہے وہ بڑھتا ہے اور آپ کو اچھا لگتا ہے. تو فروٹ کاکٹیل ود یوگرٹ, اور اس کے لیے ہمیں دہی چاہیے. دہی اگر تو آپ گھر میں بناتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر ابھی تک آپ نے بنایا نہیں تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ضرور بنائیں. بنانے کا طریقہ بہت سمپل ہے. آپ نے دودھ لینا ہے, چاہے وہ آپ دیکھیں اگر تو دودھ ایک جو چائے میں ہم یوز کرتے ہیں, لیکن ڈبے کے اوپر ضرور لکھا ہوتا ہے کہ یہ دودھ ہے. اگر دودھ نہیں ہے تو وہ ٹی وائٹنر ہوتا ہے اور اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوتا, بس صرف یہ ہے کہ چائے کا دودھ. اب چائے کا دودھ ہے وہ آپ اس میں دہی نہ بنائیں. جس کے اوپر ڈبے کے اوپر لکھا ہے دودھ یا ملک وہ آپ نے یوز کرنا ہے دہی کے لیے. آپ نے اس کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے اور پھر گرم ایک بوائل دینا ہے, اور بوائل ہونے کے بعد آپ نے نیم گرم اس کو چھوڑنا ہے. پھر دہی کا 1 چمچ, اگر 1 لیٹر آپ کے پاس ہے تو 1 چھوٹا چمچ آپ اس میں دہی شامل کریں, اور اس کو کسی بھی گرم جگہ پہ, جہاں آج کل تو ویسے ہی ہر جگہ گرم ہے, گرمی کافی زیادہ ہے, تو رکھ دیں. آپ دیکھیں گے کہ جب سحری کے لیے آپ اٹھتے ہیں تو دہی جمع ہوگا اور بہت کریمی اور بہت مزے کا ہوگا. آپ اگر اسی دہی کو استعمال میں لا کے یوگرٹ کو فروٹ کاکٹیل کے ساتھ استعمال کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھا لگے گا. اچھا, دہی لینا ہے آپ نے, اور وہی بات جو کہ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کروں گا کہ عموماً میں یہی کہتا ہوں کہ چینی کا استعمال آپ کم رکھیں, تو براؤن شوگر یا گڑ دونوں ایک ہی چیز ہے, آپ وہ استعمال کریں. آپ نے لینا ہے 1 چمچ دہی, اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ فلیور عموماً ہم لوگ شروع سے کھاتے آ رہے ہیں, چاہے وہ کریم میں ہو, چاہے وہ دہی میں ہو, چاہے وہ دودھ میں ہو, تو ہم چینی ہی استعمال کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس میں براؤن شوگر کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ اور تھوڑا سا اچھا فلیور لگے گا. ہو سکتا ہے آپ کو اچھا نہ لگے لیکن ڈیفرنٹ ضرور لگے گا. تو آپ اس میں 1 چمچ 1 ٹیبل سپون آپ نے اس میں براؤن شوگر ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس جو فروٹ کاکٹیل ہے, آپ اس کا جو پانی ہے وہ نکال کے باقی فروٹ کاکٹیل آپ دہی میں شامل کریں. آپ بہت مزیدار قسم کی سیلڈ یا فروٹ کاکٹیل ود یوگرٹ آپ کو بہت مل جائے گی, اور کافی انرجی آپ کو اس سے ملے گی. ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ اس میں اسپائسز کا استعمال بالکل نہیں ہے, بلکہ وہ چیز جو کہ آپ کو انرجی گلوکوز دے رہا ہے, چاہے وہ براؤن شوگر ہے یا دہی جو کہ آپ کو انرجی دیتا ہے وہ, یا پھر جو وہ فروٹ جو کہ آپ کو ڈفرینٹ فروٹ جس میں ہر قسم کا فروٹ کم از کم 6 سے 7 قسم کا فروٹ شامل ہے, چاہے وہ ایپل ہو, چاہے وہ کوکونٹ ہو, چاہے وہ پائن ایپل ہو, ایون کہ اس میں چیریز ہوتی ہیں. یہ ساری چیز فروٹ کاکٹیل میں جب آپ کو ملتے ہیں, ایک باؤل آپ کھاتے ہیں تو آپ کو میرے خیال میں کافی ساری, اگر میں اس کی کوانٹٹی ساری وہ کروں کہ آپ کو کتنی کیلوریز ملتی ہے تو 200 سے زیادہ کیلوریز آپ کو مل رہی ہوتی ہیں. میرے خیال میں یہ انف ہوتا ہے کہ ایک ٹائم پہ اگر آپ اتنی کیلوریز لیتے ہیں. تو آج کی ریسیپی بہت سمپل, بہت سادہ, لیکن انرجی سے بھرپور ہے. آپ اگر سحری میں اس کا استعمال کریں تو یقین مانیے آپ کو دن بھر اچھا لگے گا اور آپ اچھا فیل کریں گے. آج کی ریسیپی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اس بات کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے آپ نے, اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اللہ حافظ.
سحر رمضان میں یہ خصوصی ریسیپی آپ نے دیکھی احمد شیر کے ساتھ، اور ابھی ہم اسٹوڈیو میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور مسعود احمد علوی صاحب جو کہ فیکلٹی ممبر ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے، ان سے بات چیت چل رہی تھی. تو یہ کوکنگ سیگمنٹ سے پہلے بات چل رہی تھی یہی کہ مطلب صرف جو ہے معدے کا روزہ نہیں ہوتا، آنکھ کا بھی ہوتا ہے، کان کا بھی ہوتا ہے، اس طرح بہت ساری چیزوں سے بچے رہنا چاہیے. اچھا، سحری میں اور افطار میں دو عادتیں ذرا، ویسے یہ عادت ذرا افطار میں زیادہ ہوتی ہے، سحری میں تھوڑی سی کم ہوتی ہے، پرخوری. جی، بسیار خوری کہہ لیں. بسیار خوری، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، روزے کا جو مقصد ہے، ایک مقصد روزے کا یہ بھی ہے کہ آدمی کو ٹرین کرنا ہے اس حوالے سے کہ وہ اپنی بھوک کے اوپر کنٹرول کرے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان المبارک کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ ہے. سحری کے ٹائم بھی اس میں دو چیزیں، میں ایک چیز ایڈ بھی کروں گا اس میں. ایک چیز ہے صرف یہ کہ زیادہ کھانا سحری کے ٹائم میں، سحری کا وقت ہو گیا ہے، آپ کھا رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ کے کھا رہے ہیں کہ شاید میں نے زیادہ کھا لیا. اچھا، یہ صرف نفسیاتی ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ کھا لوں گا تو شاید اس کا اثر بہت زیادہ دیر تک رہے گا، اور اگر میں نے تھوڑا سا کھایا تو اس کا اثر بھی جلدی ختم ہو جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات اس میں جو لوگ احتیاط بالکل نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ کھاتے رہنا. صحیح. اس میں ٹائم بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. سحری کا جو تعلق ہے وہ وقت کے ساتھ ہے، صبح صادق کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اچھا، لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک تو اٹھتے لیٹ ہیں. اچھا، یہ صبح صادق آپ نے ورڈ یوز کیا، بہت سارے لوگوں کو یہ صبح صادق کا مطلب بھی نہیں پتا. جی جی، کہ صبح تو صبح ہوتی ہے، اب یہ صبح صادق اس میں اس کی تشریح ذرا جی کیجیے جی. گا. یہ فجر کا جو وقت ہے نا، فجر کا وقت جو داخل ہو رہا ہے، اس کے داخل ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے اسے صبح صادق کہا جاتا ہے. اور پہلے زمانے میں اس کی جو نشانی ہوتی تھی وہ آسمان کے کناروں پر جو ابھرنے والی سفیدی ہے اس کے ذریعے سے اس کا تعین ہوتا تھا. لیکن آج کل ڈیجیٹل کلاکس آ چکی ہیں اور یہ گھڑیاں ہیں، اس میں ایک ایک چیز کا ٹائم جو ہے نا وہ ایون اب تو ہمارے موبائلوں کے اندر یہ ٹائم آ گئے ہیں. رمضان شروع ہونے سے پہلے بہت سے لوگ، کمپنیز، ادارے اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ کیلنڈر بنا دیتے ہیں. تو وہ جو اس میں ٹائم لکھا ہوا ہے نا، بہت سے لوگ سستی یہ کرتے ہیں کہ اس ٹائم کو فالو نہیں کرتے، اور کرتے کیا ہیں کہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اذان ہوگی تو ہم کھانا بند کریں گے. تو یہ آپ کے توسط سے میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ اذان کا انتظار نہ کیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد دی جاتی ہے. صحیح. تو گھڑی کی کیلکولیشن سے، جی، گھڑی کی کیلکولیشن سے آپ کیسے بتائیں گے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اس ٹیکنیکل ٹرم کو یا اس طرح جا کے اپنی گھر کی چھت پہ جا کے اور اندازہ اور موازنہ کی بجائے تو وہ گھڑی کو دیکھیں گے یا موبائل کے ٹائم. ہاں جی جی، موبائل کا ٹائم جو ہے نا، ایک تو موبائل میں روزانہ کی بنیاد پہ موبائل پہ بھی آ جاتا ہے ٹائم اس کا نا. اگر ہم لکھیں کہ فجر ٹائمنگ اور پھر اس کے بعد اپنے مخصوص ضلع کا نام لکھ دیں تو روزانہ کا ٹائم جو ہے اپ ڈیٹ ہو کے آتا ہے اس پہ موبائل پہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو رمضان کے کیلنڈر ہوتے ہیں، جو اس پہ ٹائم لکھا ہوتا ہے وہ ٹائم وہ ہوتا ہے جو بالکل سحری کا آخری سمجھ لیجئے کہ اذان کے ٹائم سے 5-10 منٹ پہلے، 5-10 منٹ پہلے، ایگزیکٹلی 5-10 منٹ پہلے. کیونکہ اذان کا صرف انتظار نہیں کرنا. مجھے ایک مرتبہ سحری سفر پہ تھا تو کرنا پڑی. سفر میں تو ویسے چھوٹ بھی ہے، لیکن ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میں سفر میں رکھ سکتا ہوں روزہ تو وہ رکھے روزہ. ہم سحری کر رہے تھے ایک جگہ پہ رک کے، تو وہاں پہ ہم نے ابھی شروع کی تو اتنے میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اب ٹائم ختم ہو گیا. ابھی ہم نے دیکھا کہ لوگ، ہم اٹھ کے جا رہے ہیں اور لوگ آ بھی رہے ہیں سحری کرنے، اور اذان ہو رہی ہے اور لوگ سحری کھا رہے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات جو بیٹھی ہوئی ہے کہ شاید اذان کے ساتھ بھی ہم کھا سکتے ہیں، یا اذان جب تک ختم نہیں ہوگی جب تک اذانیں چل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اذانیں تو مختلف علاقوں سے، وہ دور دراز سے بھی آواز آ رہی ہوتی ہے. اچھا، ایک کوشچن کرنا تھا، اس کا تعلق تو شاید رمضان سے ہے بھی اور نہیں بھی. جب ہم سحری کر لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اکثر جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم میں سونا نہیں چاہیے، سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرنا چاہیے. ایسی کوئی بات ہے؟ یا کہ مطلب اس وقت رزق روزی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، ڈیفینیشن یہ بیان ہو رہی ہوتی ہے، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ رمضان ہے یا غیر رمضان ہے، صحیح، جو صبح کا وقت ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی برکت رکھی ہے. اور یہ صبح کا وقت ایسا محبوب وقت ہے کہ اس وقت میں کیے جانے والا جو بھی عمل ہوگا
اس کے اندر اللہ رب العزت برکت رکھ دیں گے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ذکر اذکار کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اسی طرح بزرگوں کا بھی یہ معمول رہا ہے اسی وقت کی برکت کے پیش نظر کہ جہاں پہ فجر کی نماز ادا کی وہیں پر بیٹھ کے اور ذکر اذکار اورات طلوع شمس تک وہیں پر بیٹھ کے ادا کرتے رہے، اور پھر اشراق کے 2 نفل پڑھ کے پھر یہ لوگ مسجد سے نکلتے تھے۔ اور اب بھی صلحاء کا یہ معمول ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد کے اس وقت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اس کو قیمتی بنانا چاہیے، کیونکہ جو آدمی نے دن بھر میں ایک معمول ہوتا ہے، ہر بندے کا مختلف اوراد وظائف بھی لوگ کرتے ہیں، تو اس کا جو بہترین وقت ہے وہ یہی ہے، فجر کے بعد اپنی نشست کے اوپر بندہ بیٹھ جائے اور وہیں پہ بیٹھ کے ذکر اذکار کرے یا پھر قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ کیونکہ بیچ میں فجر کی نماز کے فوراً بعد جیسے ہی فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تو ایک مکروہ ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، آپ ذکر کریں، آپ کو یہ ٹائم اس سے نہیں روکے گا۔ تو بس یہ فجر کی نماز کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا وہیں پر بندہ بیٹھے اور ذکر اذکار کریں۔ ذکر اذکار کریں۔ اچھا، ہم لوگ تو عجم سے ہمارا تعلق ہے نا، جی، عربی ہماری مادری زبان نہیں، اور اس کو زیادہ تر لوگ سمجھتے نہیں ہیں پاکستان میں اور یہ جو ایشیائی جتنے ملک ہیں۔ تو تلاوت ہم کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، اور اس ماہ رمضان میں قرآن نازل بھی ہوا، وہ ثواب تو ہمیں ڈیفینیٹلی جتنا ایک عرب کو ملے گا اتنا ہمیں بھی ملے گا، کیونکہ ہم تلاوت تو اس کی اسی نیت اور اس خشوع و خضوع سے کر رہے ہیں۔ آیا اکثر اہتمام کیا جاتا ہے رمضان میں ختم قرآن کا، کہ قرآن کریم کم از کم ختم کر لیا جائے، لیکن اگر کوئی اس طرح سے ہو کہ جیسے پیشہ ورانہ مصروفیات یا اس کی وجہ سے کسی سے رہ جائے، تو اس میں کوئی مسئلے والی بات تو نہیں ہے؟ شارٹ سا اگر آنسر دے دیں تو اس کے بعد ہم نعت رسول مقبول پہ چلے جاتے ہیں۔ جی بالکل، قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں فرض نہیں ہے، صحیح، کیونکہ فرض وہ عمل ہے جو آپ نے چھوڑ دیا تو اس پر آپ کو گناہ ملے گا، لیکن اجر و ثواب اس کا اتنا زیادہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو پتہ چل جائے اس کا اجر و ثواب تو اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ بھی وہ بندہ کوشش کرے گا کہ میرا جو معمول ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اس کا بہترین طریقہ میں بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آدمی رمضان سے پہلے پلان کر لے کہ میری یہ مصروفیات ہیں تو میں نے ان کو اس طرح سے، مطلب اگر اہتمام کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے اور بہت بڑے خیر کی بات ہے، اور ظاہر ہے نیکیاں سمیٹنے کا یہ مہینہ ہے تو نیکیاں ضرور سمیٹنی چاہیے۔ نعت رسول مقبول کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میں غلام غلامان احمد، میں غلام غلامان احمد، میں سغیاس تانے محمد، میں غلام غلامان احمد، میں سغیاس تانے محمد، قابل فخر ہے موت میری،
قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، دل شکستہ ہے، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، مجھ گنہگار پہ کس قدر ہے مہرباں تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، مجھ کو طوفان کی، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، ناخدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنی۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے پاس موجود ہیں مسعود احمد علوی صاحب، اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جاری کرتے ہیں۔ اگر وہ جواب آپ کا میرے خیال میں ختم ہو گیا تھا کہ جی تلاوت قرآن پاک کا اہتمام رمضان میں، بس ایک چھوٹی سی چیز اس میں اضافہ میں چاہوں گا کہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے یہ کوشش کر لینی چاہیے کہ رمضان میں میرے ڈیوٹی کے ٹائم یہ ہے اور یہ میرے پاس فارغ ٹائم ہے، تو اس طرح بھی کافی سارا ٹائم قرآن مجید کی تلاوت کے لیے نکلے گا۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم بہت سارے کام رمضان کے بیچ میں بھی چھوڑ دیتے ہیں کرنے والے، مثلاً یہ کہ رمضان کے فوراً بعد عید نے آنا ہوتا ہے، تو ہم شاپنگ کی وجہ سے نا وہ کہتے ہیں کہ چلیں جی ہم رمضان میں شاپنگ کر لیں گے، تو اب رمضان میں ہم نے شاپنگ بھی کرنی ہے، رمضان میں ہم نے سودا سیلف بھی ساتھ ساتھ لانا ہے، رمضان میں باقی مصروفیات بھی ہیں، تو ان کے ساتھ تو لازمی سی بات ہے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ٹائم نہیں ملنے والا۔ اس لیے ہر رمضان سے پہلے اگر ہم ایک سکیجول بنائیں اور اس کے ساتھ جو اس قسم کے کام جن سے ہمیں واسطہ پڑھنا ہے وہ رمضان سے پہلے ہم بھگتا لیں، تو امید ہے بہت سارا ٹائم قرآن کی تلاوت کے لیے ہم نکال سکتے ہیں۔ بڑا اچھے اور ٹاپک کی طرف ہم چل پڑے، آپ نے عید کی خریداری کی اب بات کی۔ جی وہ میں نے پچھلے رمضان میں شاید ایک فیس بک پہ ایک تصویر دیکھی تھی کہ ایک مزدور بیٹھا ہوا تھا اور اس کا بیلچہ اور اس کا وہ جو جس سے کھودتے ہیں کھڈا وغیرہ گینتری، وہ یوں پڑے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ وہ گھٹنوں کے پہ سر رکھ کے یوں بیٹھا ہوا تھا، اور نیچے کیپشن لکھا ہوا تھا کہ یا اللہ عید پھر بہت جلدی آ گئی۔ اللہ اکبر۔ یعنی مطلب یہ کہ ظاہر ہے اب اس میں بہت بڑا فلسفہ تھا، اس نے بچے کو کپڑے لے کے دینے ہیں، پیسے نہیں ہیں،
جی وہ بچے کپڑے مانگیں گے، یہ کریں گے. ایسی سچویشن میں ایک اور آج کل جیسے مہنگائی عروج پہ، آج کل تو وہ مزدور والی باتیں ختم ہو گئیں. بہت اچھا اگر جس کی بہت اچھی سیلری بھی ہے وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا، بچے مانگیں گے. جی ظاہر ہے وہ سب تو آپ سے وہ اپنی خوشیاں ان کے سارا کچھ آپ کو پورا. ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورتحال میں دیکھیں شریعت نے ایک چیز یہ بتائی ہے کہ آپ نے اپنا جو آپ کی انکم ہے اور جو آپ کے اخراجات ہیں ان کے اندر آپ نے بیلنس رکھنا ہے. اب وہ آدمی جو ہے نا جس وقت اپنی ان چیزوں میں بیلنس رکھے گا نا، خوشحال زندگی خود بھی گزارے گا اور اپنی فیملی کے لیے بھی وہ خوشحالی کے ساتھ جو ہے تمام امور کو مینیج کر پائے گا. ہمارا کیا ہوا ہے مسئلہ آج کل، ہم نے یہ کیا ہے کہ اپنی خواہشات ہماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، خواہشات کا دائرہ بڑھتا چلا گیا ہے، اس کی وجہ سے جو انکم ہے وہ ہماری ویسے ہی کم ہے. تو یہ جو ہے نا ان دونوں میں توازن نہیں رہ پاتا. ایک غریب آدمی بھی ہے نا تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جو ایک امیدوں کا دائرہ ہے اس کو وہ چھوٹا کرے اور کم کرے، اور اسی طرح اپنے ہاتھ کو اتنا ہی کھلا رکھے جتنا اس کا جو ہے نا انکم آ رہی ہے، تاکہ اس کے جو آمدن ہے اور جو اخراجات ہیں وہ بیلنس کے ساتھ آگے بڑھا سکے. دوسری چیز شریعت نے اس میں یہ کی ہے کہ ایک تو غریب آدمی ہے، وہ بیچارہ افورڈ ہی نہیں کر پا رہا ہے، وہ کہاں سے لے کر آئے، وہ تو یہ توازن بھی برقرار رکھنے کی سچویشن میں نہیں ہے. ایسے میں شریعت نے یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے اس میں دو چیزیں، ایک تو ترغیب دی جاتی ہے زکوٰۃ کی، گو کہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان ہی میں دی جائے، لیکن جو دیتے ہیں بہت اچھا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایک پیسے دے کے ایک مرتبہ دے کے کئی گنا اس کا جو ہے ثواب لے رہے ہوتے ہیں. تو رمضان دوسرا کام جو ہے وہ صدقہ فطر کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے نا. صدقہ فطر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے تو اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے لیے ہیں، غریب نے نہیں لیے. عید سے پہلے وہ جو مختلف نصاب ہیں کھجور کشمش وغیرہ کے حساب سے اس کے مطابق آپ نے ان کو دینا ہے، تاکہ وہ غریب کے بچے بھی اور وہ غریب خود بھی آپ کی طرح عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں. اس وقت ہمارے پاس وقت ہوا ہے ہیلتھ سیگمنٹ کا. گفتگو کا سلسلہ پھر آگے جاری رکھیں گے، لیکن ہم چلتے ہیں ہیلتھ سیگمنٹ کی طرف جو ہمارے لیے لے کر آتے ہیں ڈاکٹر سجاد خان صاحب. تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں ہیلتھ سیگمنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد اور آپ کی میری ملاقات جو ہے وہ سحری کے پروگرام روزہ اور صحت میں روزانہ ہوتی ہے، اور ہم بات کرتے ہیں آپ کی صحت سے متعلق. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت جو ہے وہ اچھی رہے اور آپ اسی طرح جو ہے خشوع خضوع کے ساتھ جو ہے وہ اپنی عبادات کرتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں. اللہ پاک آپ کو اس کا پورا اجر دے. آج ہم آپ کو ایسی چیزیں بتائیں گے جو آپ نے اپنی زندگی میں کم کرنی ہے، ختم تو نہیں کر سکتے، کم کرنی ہے، اور وہ چیزیں بتائیں گے جو آپ نے زیادہ کھانی ہے تاکہ آپ کی صحت جو ہے وہ اچھی رہے. بہت ساری چیزیں اللہ پاک نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، مگر ہمیں تھوڑا سا فی زمانہ جو ہے تھوڑا سا سلیکٹیو ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہم کھا رہے ہیں کیا ان کے فوائد ہیں یا نقصانات ہیں. تو اس کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے، ہم آپ کو بتائیں گے، تھوڑی سی آگاہی آپ کو دیں گے. اور یہ روزمرہ چیزیں جو ہیں وہ ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں، مگر ہمیں ان کی افادیت کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہارمفل ہیں یا فائدہ دیتی ہیں. اور ان چیزوں کا بھی میں آج ذکر کروں گا جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اور ان کو ہمیں وافر مقدار میں یوز کرنا چاہیے. یہ شفا ہمیں دیتی ہے، پوری باڈی کو ہمارے لیے بہت اچھا رکھتی ہے. پہلے چلے میں وہ قرآن پاک میں جن چیزوں کا ذکر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ روزوں کے علاوہ بھی آپ کوشش کریں روزمرہ اس کا استعمال کریں گے تو بہت ساری بیماریوں سے جو ہے وہ آپ بچ جائیں گے. اس میں سب سے پہلے انجیر یعنی کہ فگ کا ذکر کر لیتے ہیں. 3 انجیر رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اس کو نہار منہ لیں. فل آف فائبر جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملے گا. جن لوگوں کو معدے کے امراض رہتے ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. پائلز بواسیر جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. اور ہمیں کیا چاہیے، خونی ہو یا بادی بواسیر، تو اس سے انجیر اگر آپ ریگولر بیس پہ کھاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. انجیر کو آپ 1 ہفتہ کھایا کریں، 3 دن نہ کھایا کریں، پھر 1 ہفتہ کھا لیں، پھر 3 دن نہ کھائیں. اس طرح ایکسیسو بعض دفعہ چیزیں یوز کرنے سے بھی کوئی چیزیں جو ہیں باڈی میں چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو بغیر پانی میں ویٹ کیے ہوئے اگر آپ کھائیں گے تو پھر آپ کے منہ میں چھالے بن جائیں گے، پھر آپ کبھی انجیر کو جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگائیں گے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ان چیزوں سے جو ہے وہ نائڈ ہو جائیں. تو انجیر کو آپ نے اس طرح کھانا ہے. 3 سے 5 کھجوریں
روزوں کے علاوہ بھی سحر افطار میں بھی ہمیں کھانے چاہیے. یہ پیاس کی شدت کو کم کرتے ہیں. اس میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے, زنک ہوتا ہے, سیلینیم ہوتا ہے, جو کہ آپ کی ہڈیوں کو, پٹھوں کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے. جو شوگر کا پیشنٹ ہے وہ 1 سے 2 کھجور, ہاں اس میں اجوا, اگر کھجور وہ شوگر پیشنٹ کھانا چاہے تو اس کے لیے زیادہ اس میں افادیت موجود ہے. اور دل کے امراض میں اگر اجوا 7 کھجور اگر آپ 7 ڈیز تک کھاتے ہیں تو آپ کے دل کے امراض جو ہے وہ کافی کم ہو جاتے ہیں. 5 دن وقفہ دیں, پھر 7 دن اجوا کھجور 7 دانے کھائیں, اور گٹلی سمیت اس کو اگر کھایا جائے. اجوا کا پیسٹ بھی مل جاتا ہے, مگر اگر اصلی اجوا جو ہے آپ لوگوں کو مل جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. 7 دانے جو ہے وہ آپ ڈیلی کے بیس پہ جو ہے وہ کھا سکتے ہیں. جن لوگوں کو بہت زیادہ کمزوری, ویکنس ارلیئر ایج میں ہی فیل ہوتی ہے, وہ رات کو 5 سے 7 دانے کھجور گٹلی نکال کے اس کو کاٹ کے باریک باریک 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں اور صبح پئیں. آپ یہ دیکھیں کہ 40 ڈیز میں آپ بہت اچھی طاقتور شخصیت بن کے ابھریں گے. اور یہ کوئی اتنا مہنگا علاج نہیں ہے, 150-200 روپے کلو کھجور مل جاتی ہے, اور آرام سے آپ اس کو اگر روزوں میں ہی آپ فائدہ اٹھائیں تو آفٹر عید آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر بے تحاشا جو ہے وہ طاقت آئے گی. اس کی سمودی بھی آپ بنا سکتے ہیں. جن بچوں میں یا بڑوں میں خون کی کمی ہے وہ 1 پاؤ نیم گرم دودھ میں 7 دانے کھجور ڈال دیں گٹلی نکال کے, 7 دانے بادام, 1 چمچ شہد, 1 کیلا, اس میں آپ سیب بھی ایڈ کر سکتے ہیں, اسٹرابری بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ سمودی بن جائے گا. یا آپ سحری میں یا افطاری میں اس کو آپ یوز کریں تو یہ بھی آپ کو, جو لوگ انیمک ہیں, خون کی کمی ہے جن کے اندر, اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور بہت طاقت آپ کے اندر آئے گی. پھر ہم بات کر لیتے ہیں, مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو کہ ہم روزمرہ جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. مگر ایک چیز اور قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے وہ زیتون کا ہے. زیتون جو ہے وہ آپ بلیک کلر کے 5 سے 7 دانے اگر ڈیلی کھائیں گے تو یہ بھی آپ کو بہت زیادہ طاقت دے گا. ایکسٹرا ورجن اولیو آئل جو ہے یہ 1 دن چھوڑ کے 1 دن بعد آپ اس کو پی لیا کیجئے, 1 چمچ نہار منہ. بچوں کی مالش بھی کر سکتے ہیں, ناک میں بھی اس کو لگائیں تاکہ کرونا کی جو شدت ہے, کیونکہ یہ کرونا کا وائرس ناک اور حلق میں جو ہے 4-5 دن اسٹے کرتا ہے, اگر آپ اس کو ویٹ رکھیں گے اور نمک پانی کے غرارے کرتے رہیں گے تو یہ کل ہو جائے گا. تو زیتون کا تیل پی بھی سکتے ہیں. ناک اور ناف میں جو ہے رات کو سوتے وقت آپ لگائیں, ڈرائینس آپ کی ختم ہوگی, الرجی ختم ہونا شروع ہو جائے گی آہستہ آہستہ. جہاں پہ ڈرائینس ہوتی ہے پھر ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ سنیزنگ یعنی کہ چھینکیں اور ناک منہ سے جو ہے وہ پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ زیتون کو بھی اپنی لائف میں جو ہے وہ آپ ضرور شامل کریں. اور زنجبیر کا ذکر بھی, ادرک کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے. کوشش کریں کہ اس کو سونٹھ بھی کہا جاتا ہے. گھر میں اگر آپ اس کو پیس کے رکھ لیں گے, اور جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے وہ 2 چٹکی پانی کے ساتھ ڈیلی لے لیں, یا جب آپ چائے پئیں تو اس میں 2 چٹکی روزانہ یہ زنجبیر جو ادرک کو سکایا ہوا ہوتا ہے, سونٹھ کہتے ہیں جسے, اگر وہ ڈالیں گے تو آپ کے جسم کی سویلنگ بھی جو ہے وہ اتر جائے گی. اور سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ جنت میں آپ کو جو ہے وہ ادرک کا ہی جوس جو ہے وہ نکال کے پلایا جائے گا, جو کہ بہت خوشبودار ہوگا اور بہت طاقتور ہوگا. تو جب قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے تو پھر آپ ضرور زنجبیر کو جو ہے اپنی لائف میں شامل کر لیں. ادرک کا قہوہ جو ہے وہ روزہ کھول کے آپ 1-2 گھنٹے جو ہے وہ آپ پی سکتے ہیں. اس میں بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا. انشاءاللہ ریگولر بیس پہ ان چیزوں کو آپ استعمال کریں تو آپ کی لائف جو ہے بہت اچھی ہو جائے گی. اگلے پروگرام میں کچھ آپ کو ایسی چیزیں بتاؤں گا جو کہ رہ گئی ہیں, وقت کی کمی تھی, تو اگلے پروگرام میں بتائیں گے کہ کیا چیزیں زیادہ کھانی ہیں اور کون سی چیزیں جو ہے وہ آپ نے کم کھانی ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. خواتین و حضرات, ہیلتھ سیگمنٹ آپ نے دیکھا. امید رکھتا ہوں کہ آپ نے بہت کچھ اس سے سیکھا ہوگا. مسعود احمد علوی صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, اور آج جن موضوعات پہ ہم نے بات کی اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جی روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ انسان بھوکا پیاسا رہے, بلکہ اپنی زبان کو بھی کنٹرول رکھے, اپنی آنکھوں کو بھی کنٹرول میں رکھے, اپنے کانوں کو بھی بہت ساری برائی سننے سے بچائے. اس کے علاوہ مطلب بسیار خوری سے بچے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی قرآن پاک کی تلاوت کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے, اور اپنی خواہشات کو ذرا سا قابو میں رکھا جائے. انسان بہت منہ زور گھوڑا ہے, تو یہ اپنے آپ کو لگام ڈال کے رکھے تو بہتر ہوگا. اب ان ساری چیزوں کو آخر میں پروگرام کے ان آخری لمحات میں پوری چیزوں کا ایک خلاصہ کیسے پیش کریں گے ہمارے ویورز کے لیے؟ اس میں یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو مبارک مہینہ چل رہا ہے, یہ آہستہ 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 ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے.
یعنی جس رات ہم سوتے ہیں اس رات رمضان کی بہت سی مبارک گھڑیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہوتی ہیں، اس لیے جو مغفرت کا عشرہ ہے وہ بھی اب آہستہ آہستہ جائے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ابھی یکم رمضان سے ہم رمضان میں داخل ہوئے، پورا عشرہ گزر گیا، اب یہ دوسرا عشرہ ہے یہ بھی درمیان میں پہنچ چکا ہے، اور یہ جو باقی 3-4 دن ہیں یہ بھی جلدی سے گزر جائیں گے، تو اور ہماری زندگی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے۔ اس لیے ایک لفظ میں ایک جملے میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وقت کو قیمتی جانیے، اور جو وقت ابھی میسر ہے یہ دوبارہ نہیں آئے گا، لہٰذا اس کو قیمتی بنائیے اور اللہ کو راضی کر لیجئے، جو کہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو سمجھیں ہم کامیاب ہیں، اس میں ناکام تو سمجھیں ہم ناکام ہیں۔ جی بالکل، گزرا وقت لوٹ کر نہیں آتا، آپ کی اسی بہترین بات پہ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اس وجہ سے، اور نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو کا سلسلہ آگے جاری و ساری رہے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے میزبان عبدالجلیل خان کو اجازت دیجیے، سحر رمضان کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔